سچ کی تلاش میں ہوں جو میرے عقیدے سے بھی کلیش کرتا ہے، تو تحقیق اتنی ان بائس ہونی چاہیے کہ اگر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ میرے عقیدے سے مختلف کوئی چیز ہے، ایسا سچ ہے جو میرے عقیدے سے میچ نہیں ہوتا، میں تب بھی اس کو ایک سچ کی طرح تسلیم۔ تو جب ہم ٹرو نالج کی تلاش میں ہوتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ تر کانٹینٹ وہ ہوتا ہے جو کانٹینٹ پریوالنٹلی فلرش ہوتا ہے مین اسٹریم میڈیا میں۔ اور میری بات یاد رکھیے گا کہ مین اسٹریم میڈیا میں ہمیشہ وہی چیز فلرش ہوتی ہے جو طاقتور اور مقتدر حلقے فلرش کروانا چاہتے ہیں۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ سچ موجود ہو، اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو حقائق موجود ہوں وہ درست ہوں۔ یہ ساری چیزیں مولڈ کی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں مینوور کی جاتی ہیں، مینیپولیٹ کی جاتی ہیں، تاکہ میسز کا رجحان اس طرف لے کے جایا جائے جہاں پہ ان کا فائدہ ہے، مقتدر حلقوں کا فائدہ ہے، جو اس وقت طاقت میں یا حکومت میں یا حکومت حکمرانی کی طلب میں تلاش میں یہ ساری چیزیں تراشتے خراشتے ہیں تاکہ آپ لوگ ویسے بن جائیں جیسے وہ آپ کو بنانا چاہتے ہیں۔ تو ٹرو نالج کی جو تلاش ہوتی ہے یا طلب ہوتی ہے یا جو کویسٹ ہوتی ہے، یہ بھی ایک جہاد ہوتا ہے۔ یہ جہاد سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ اپنے عقائد کی نفی کرتے ہیں، جن عقائد پہ پنپ کے آپ نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو اسٹیبلش کیا ہوتا ہے، آپ نے اپنا ایک نقطہ نظر بہت عمر لگا کے، بہت تجربہ، تجزیہ، تعلیم اور تربیت کے بعد آپ کا ایک عقیدہ اسٹیبلش ہوتا ہے۔ اس کو توڑنا پڑتا ہے، اس دیوار کے دوسری طرف حقائق، درست حقائق چھپے ہوتے ہیں۔ اس دیوار کو گرانا یا اس دیوار کو پھلانگنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن یہ سب سے ضروری کام ہوتا ہے۔ اس لیے میں اس کو جہاد کہتا ہوں، کیونکہ سب سے پہلے جہاد میں نفس سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو سامنے رکھ کے کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے، یا ایک کریٹیکل تھنکنگ کے تھرو دیکھنا ہوتا ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، میرے بڑے غلط ہو سکتے ہیں جنہوں نے مجھے سب کچھ سکھایا۔ تو اگر حقیقت یا سچ میری اس تربیت اور میری نسل در نسل کسی عقیدے کی اسٹیبلشمنٹ کے باوجود اس کے بالمقابل کھڑا ہے تو مجھے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اگر مجھ سے وہ تسلیم نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں سچ کی تلاش میں تھا ہی نہیں، میں صرف اپنے ہی کسی عقیدے کی پختگی کے لیے، اس کو اپنے آپ کو کنونس کرنے کے لیے وہی سچ ڈھونڈ رہا تھا جو سچ مجھے پسند آئے یا میرے عقیدے سے مطابقت اور مناسبت رکھتا ہو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، خاص طور پہ پاکستان جیسے ممالک میں تو ایسا ہوتا ہے کہ سچ جو ہے وہ کوسوں دور ہوتا ہے ہمارے عقائد سے اور ہماری پریکٹسز سے، ہمارے بڑوں کی پریکٹسز سے۔ اس لیے ہم اس سچ کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اس تسلیم کرنے سے قاصر ہیں۔ ہمارے سسٹم میں انکلکیٹ کر دیا گیا ہے کہ سنی گھر کا بچہ شیعہ کو کافر ہی کہے گا، شیعہ گھر کا بچہ سنی کو غلط ہی کہے گا اگر کافر نہیں بھی کہے گا، یا اس طرح کی سوسائٹی کے بھی طبقاتی مسائل بھی ہوتے ہیں کہ فلاں طبقے کا شخص ایک دوسرے طبقے کے شخص کو ہمیشہ غلط ہی سمجھے۔ تو جب آپ ٹرو نالج کی تلاش میں ہوتے ہیں تب آپ یہ ساری چیزیں، تب آپ اپنے آپ کو بالکل الگ کھڑا کر کے اپنے تمام عقائد سے مبرہ ہو کے آپ اس کو ایک بہت اوپن فریم آف مائنڈ سے اس کی تحقیق کرتے ہیں، تب آپ کو سچ کی جو تلاش ہے کہیں سچ کی طرف اور سچ کے قریب لے کے جا سکتے۔ آئی ہوپ کہ آپ کا سوال جو ہے بڑا جنرک سا، اس لیے میں نے بڑا جنرک سا جواب دیا، کسی اسپیسیفک پوائنٹ کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا تھا۔ So whenever you look for, when you search for the truth, first forget what you know, become a total illiterate about that topic and start searching for every single clue that you possibly can کہ آپ نے اس کو زیرو سے لے کے سمجھنا ہے اور اس کو ایک منصف کی طرح سمجھنا ہے، انصاف کرنا ہے اس کے ساتھ کہ اگر وہ تمام کے تمام حقائق بھی میرے کسی پرائر اسٹیبلشڈ پوائنٹ آف ویو سے ٹوٹلی کلیش بھی کرتے ہیں تو مجھے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ The last line is the crux کہ ہم نے کس طرح سے دیکھنا ہے، ہم نے ہر طرح کی بائسنس کو، چاہے وہ کسی بھی فرقے کی ہو، اس کو نکال کر حقیقت کو ایک سٹینڈرڈ رکھنا ہے کہ حقیقت کے قریب کون سی چیزیں، نہ کہ ہمارے اپنے عقائد کے قریب کون سی چیزیں، دین ہم وہ اس کو ایکسیپٹ کریں، تو forget what you know is the crux of this answer, right? So coming to the next question, Zira bhai.